अस्सलाम वालेकुम। कोई दोस्त अस्सलाम वालेकुम। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई यार। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है भाई। बहुत दिन के बाद मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आप लोगों से गुफ्तगू कर लूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल एकदम। दोस्तों के कॉल्स भी नहीं रिसीव करने का टाइम मिल पा रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा लाइफ बिज़ी है। जैद मलिक साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशिम उस्मानी साहब देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला खान साहब मैं हूँ, सुनाइए ना। अच्छा ठीक है भाई, इंशाल्लाह। तारिक अनवर साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद मंजर हरदोई साहब, तहतुल लफ्ज़ के बहुत ही शानदार शायर जनाब आबिद मंजर हरदोई साहब। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक अनवर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप बताएं क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर? आमिर सईद बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। हाशिम उस्मानी साहब महमूदाबादी, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद भाई वालेकुम अस्सलाम। हाशिम भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? बात हाशिम उस्मानी साहब कर रहे हैं, लेकिन डीपी आपने कासिम उस्मानी साहब की लगा रखी है। भाई भाई का फ़ायदा उठा रहा है भाई। और बताएं कैसे हैं सारे लोग? जैद मलिक साहब शेर पढ़िए। जी इंशाअल्लाह कुछ न कुछ मैं पढ़ूंगा, जब लाइव आया हूं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर सुनाऊंगा मैं। तारिक अनवर साहब अच्छा अररिया से, अररिया बिहार। ठीक 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 ठीक। हाँ अब सुहेल भाई बोल रहे हैं मौलाना साहब। जी भाई साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? मुलाकात लगता है अब कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों भैया, ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं क्या? मुलाकात क्यों नहीं हो पाएगी? आइए हमारे लखीमपुर में, मोस्ट वेलकम। आपका इंतज़ार है, आपका अभिनंदन है, आपका वेलकम है, आपका स्वागतम है, खुश आमदेद है। आइए लखीमपुर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आला पैमाने पे आपकी दावत करते हैं। और आइए तशरीफ़ लाइए। सोहेल खान साहब 2019 में मुलाकात हुई थी। अच्छा भाई मुझे पता है, मैं मुंबई का मुशायरा पढ़ने के लिए गया था, तो आप स्टेशन के ऊपर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और स्पेशली मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे। भाई आपकी मोहब्बत है, आपकी इस मोहब्बत को फरामोश नहीं किया जा सकता। लोकल ट्रेन पकड़ के आप आए थे। हाशिम उस्मानी महमूद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई, डीपी मेरी ही है, गौर करें। भाई आपकी कैसे हो सकती है? इतना पुरनूर चेहरा तो कासिम उस्मानी साहब का है भाई। हो सकता है नमाज आप ज़्यादा पढ़ने लगे हो तो अल्लाह ने जो है इसकी वजह से चेहरा मुनव्वर कर दिया और रोशन कर दिया हो। उबैद मिर्ज़ा DKA मुशायरा मीडिया के डायरेक्टर, मेरे भाई मेरे छोटे भाई उबैद मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उबैद मिर्ज़ा साहब? लग रहा है कि आप भूल गए हैं भाई। नदीम अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हाशिम उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई। अच्छा भाई, वही मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। भाई उबैद भाई कहाँ पे है? ना फोल ना हाल ना चाल ना खैरियत। अल्लाह ने तरक्की दी तो अपने भाइयों को भूल गए आप। यासिर उस्मानी साहब लखीमपुर में कहाँ से हैं? जी मैं लखीमपुर में एक कस्बा पड़ता है, बहुत ही मशहूर कस्बा है धौरारा। वो धौरारा हमारी तहसील है और वहीं से मेरा एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है गुलरिया गांव का मैं रहने वाला हूं। और माशाल्लाह गुलरिया बहुत तारीखी गांव है। हमारे गांव की बहुत ढेर सारी तारीखें हैं। अगर उसका जो है माजी देखा जाए, अगर हमारे गांव का पास्ट देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त तारीख़ है हमारे गांव की। तो उसी गांव का मैं बाशिंदा हूं, उसी गांव का मैं रहने वाला हूं। जी अब्दुल्ला खान साहब, मुझे पता है कि आप बिंदकी से हैं। मैं बिंदकी जा चुका हूं प्रोग्राम में भाई। सुहेल खान, आपका बड़ा दादा कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दादा मेरे बिल्कुल ठीक हैं। तकरीबन 107 साल की उम्र हो गई है उनकी। आप मज़ीद दुआ करें कि अल्लाह ताला मज़ीद उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा की उम्र 107 साल हो गई, लेकिन माशाअल्लाह बसारत और उनकी समात बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। सुनने और देखने की ताकत और बोलने की ताकत माशाअल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ साथ में वो चल फिर भी लेते हैं, खाना वगैरह भी खा लेते हैं। अल्लाह का लाख लाख एहसान, उसका करम है। अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह और ज़्यादा मेरे दादा को उम्र और लंबी उम्र अता फरमाए और तादेर उनका साया हम सब के ऊपर अल्लाह ताला कायम रखे। और इसके अलावा हमारे ही नहीं बल्कि जिन जिन घरों के अंदर हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और उनको लंबी उम्र अता फरमाए। क्योंकि इन्हीं की वजह से घर के अंदर रौनक होती है। जब कहीं बाहर से जब घर जाओ तो सबसे पहले नज़रें उन्हीं लोगों को तलाश करते हैं कि काश वो नज़रें हमारे सामने जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। नदीम अहमद भाई पहचाने भाई। नदीम भाई कहाँ से? बंगाल से आप बात कर रहे हैं? कहाँ से? क्योंकि नदीम जो है बहुत लोग हैं हमारे दोस्तों में। आपकी डीपी साहब दिख नहीं रही है। तो नदीम भाई आप कहाँ से हैं ज़रा एक बार बता दीजिए। लुकमान सिद्दीकी, और भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। उबैद मिर्ज़ा साहब ने जो है हमारी शिकायत का जवाब पहुंचाया है। ऐसा नहीं है, आप मेरे भाई हैं, चैनल नहीं था तब से। जी भाई ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ने चैनल को भी आपके खूब तरक्की अता की है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी आपके चैनल को तरक्की अता करे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके चैनल का नाम हो, बल्कि चैनल ही का नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपके चैनल का नाम हो, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स आपके जो है पूरी दुनिया के अंदर हो जाएं। नदीम अहमद, आपका कब मुलाकात होगा? मुझे लग गया कि पक्का आप बंगाल के हैं। जी इंशाल्लाह मुलाकात बहुत जल्द होगी। जब भी मैं किशनगंज आता हूँ तो मैं ज़रूर स्पेशली आपको कॉल करूँगा। और वैसे जब भी मैं बंगाल आता हूँ तो मैं सबसे पहले आप ही को कॉल करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और अभी मेरा सफ़र हुआ भी था, ईद के बाद फ़ौरन मेरी सडनली फ़्लाइट थी तो मैं गया था बंगाल का प्रोग्राम करके वापस आया। लेकिन मैं वहाँ से सीधे हावड़ा गया, कलकत्ता से फिर मेदिनीपुर प्रोग्राम था हम लोग करके फिर बाई एयर फिर वापस भी आ गए थे। तो अगर बाई ट्रेन जाता, अगर किशनगंज स्टेशन रास्ते में पड़ता तो स्पेशली मैं आपको कॉल करके आपसे मुलाकात ज़रूर करता, तब फिर मैं आता। जी भाई नसर अलीम साहब मेरे दोस्तों में से हैं, दारुल उलूम वफ़ के साथियों में से हैं। और दारुल उलूम वफ़ के साथियों में से नहीं बल्कि बहुत ही बदमाश साथियों में से हैं नसर अलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदमाश साथियों में से हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़ी इल्म और ज़ी सलाहियत। और माशाल्लाह क्या क्या तारीफ़ें करूं, इतनी तारीफ़ कर दूंगा तो ये घमंड करने लगेंगे, फ़ायदा क्या है। ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि माशाल्लाह दौरे हदीस की किताबों का तकरार करवाते थे और इबारत भी यही पढ़ते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। लुकमान सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई जल्दी आइए तो बातें थोड़ी हो जाए हमसे आपसे। सज्जाद भाई डीपी मेरी ही लगी हुई है भाई, बार बार आ रहा है। इमरान कल्पना डीजे देख रहे हैं, कैसे इमरान भाई, क्या हाल है भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। इमरान भाई आप कैसे हैं भाई?
क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। मैं आपको लाइव देखता रहता हूँ, जब भी आपका प्रोग्राम होता है आप थोड़ा 2-4-5 मिनट के लिए लाइव आते हैं, जो वीडियोस आपकी आती हैं देखता हूँ, काम आपको करते हुए देखता हूँ, तबीयत खुश होती है। अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ रखे। सोहेल अपनी जुल्फ़ें हटा दीजिए मौलाना। भैया अब उतनी जुल्फ़ें नहीं रह गई हैं भाई। अबरार दानिश साहब किशनगंज से फरमा रहे हैं माशाल्लाह। कैसे हैं अबरार भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह तमाम दोस्त लोग आ गए हैं भाई। तो एक दोस्तों का एक जम्मे गफ़ीर FB पे आ गया है मेरे। लेकिन जब मैं पेज से लाइव आता हूँ तो वहाँ दोस्त मेरे नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे पेज के फॉलोअर्स बहुत कम हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पेज को भी मेरे प्रमोट करिए, और पेज के ऊपर आप लोग सज्जाद आज़म लखीमपुरी जब आप सर्च करेंगे तो मेरा पेज भी खुल के आएगा। लेकिन आज मैं ID से लाइव आया हूँ। बदरुद्दीन खान फरमा रहे अस्सलाम वालेकुम। कौसर कबीर नगरी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कौसर कबीर नगरी, ये तो मेरे अरबी सोम के साथियों में से हैं। कौन कौसर, ज़रा आप बताइए, क्या वही है क्या, या मेरा हाफिज़ा कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरा हाफिज़ा कमज़ोर हो गया है? मुझे लग रहा, जहाँ तक मेरे इल्म में है, तो अरबी सोम में एक कौसर थे कबीर नगर के, उनको मौलाना मुश्ताक साहब बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। मुझे लगता है कि वही हैं। मोहम्मद अनस कासमी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल खान साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उत्तर प्रदेश से हैं जी भाई, मोस्ट वेलकम। अब आमिर खान माशाल्लाह भाई, नज़र ना लगे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप दुआ करते रहिए कि नज़र ना लगे, क्योंकि मैं बिहार के प्रोग्राम में गया था तो मुझे एक आमिर साहब मिल गए थे स्टेज के ऊपर। तो उन्होंने फ़ौरन बताया था कि सज्जाद भाई आपके ऊपर सहर है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे ऊपर फूंक डाली, तो खैर मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे मेरा मन हल्का हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे ऊपर सहर था, लेकिन उन्होंने बताया। तो आप लोग नज़र करते रहिए, ताकि अल्लाह ताला, दुआ करते रहिए ताकि अल्लाह ताला नज़र बस से हम लोगों को बचाए। अस्सलाम मोहम्मद सुहेल साहब फरमा अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सुहेल कानपुरी। अच्छा माशाल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? सुहेल खान साहब, मौलाना साहब आपका पैर कैसा? भाई वो तो बहुत पहले ठीक हो चुका था यार सुहेल भाई। अब तो इतना आप पूरा हिंदुस्तान आप देख रहे हैं कि दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर। अब तो ठीक होगा ही भाई। इमरान कल्पना, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। जी ज़रूर इंशाल्लाह भाई, मैं भी मुतमन्नी हूँ, ख्वाहिश रखता हूँ आप लोगों से मुलाकात करने की, क्योंकि एक अरसा दराज हो गए आपसे मुलाकात हुई नहीं है। कारी मेहताब आलम साहब फरमान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सज्जाद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कारी मेहताब साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? DP बहुत शानदार आप लगाए हुए हैं। अरकम तंबोरी साहब फरमा रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अरकम साहब, क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? भाई माशाल्लाह लाइव आया हूँ बहुत दिन के बाद बगैर इत्तला के। हमारे दोस्तों की काफ़ी तादाद हमको देख रही है और दुआएं दे रही है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। जी पिहानी में, अच्छा जी भाई इंशाल्लाह। और शहबाज अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद मंजर साहब फरमाए हजरत कहाँ हैं इन दिनों? भाई इन दिनों मैं कहाँ हूँ देख लीजिए, ये मेरा बिज़नेस है, ये देखिए मेरी पैथोलॉजी है। मैं यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे अपना कारोबार देखता हूँ भाई। तो अभी तो फ़िलहाल ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम शांति है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। कॉल करने के लिए बिल्कुल एकदम मुझे टाइम मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइफ बिज़ी है। तो थोड़ा सा इसी वजह से मेरे दोस्तों को शिकायत है कि मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो किसी की कॉल अटेंड कर पाता हूँ। लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 बजे के बाद अगर नाइट में किसी की कॉल आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं कॉल पिकअप करूँगा, बात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन नाइट में, दिन में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। दिन में अगर किसी को कॉल आती है तो 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। मोहम्मद कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हो? मैं दहलिया से हाफिज़ मोहम्मद कमर। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई, माशाल्लाह। आप दहलिया की सरजमीन से हैं। दहलिया वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ के लोग बहुत मोहब्बती हैं और दहलिया से हमेशा मोहब्बतें मिलती हैं। दहलिया है, पिहानी है, उस एरिए में जब भी आता हूँ तो दोस्तों
اتنا اچھا لوگ سنتے ہیں اس سے زیادہ مجھے سنانے میں مزہ آتا ہے. اور دوسری بات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد مجھے تب مزہ آتا ہے جب دہلیہ اور مطلب دوسری عید میری جو ہے عید الفطر عید الاضحیٰ دہلیہ پیانے کا جو پروگرام ہوتا ہے تب ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سب اپنے ہوتے ہیں، اتنا بہترین سنتے ہیں، مزہ آتا ہے. اور حافظ شہباز احمد صاحب، ہماری ملاقات حافظ صاحب کا جھانسی میں ہوئی تھی. حافظ صاحب آپ بہت اچھی طریقے سے مجھے یاد ہیں. شہباز احمد صاحب آپ کو کون بھول سکتا ہے بھائی، اور اگر میں آپ کو بھول جاؤں گا تو یہ سمجھ لیجئے راحت بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور راحت بھائی ہمارے بہت خاص دوستوں میں سے ہیں. دیکھیے میں نے نام لیا، وہ بندہ حاضر ہے. بول السلام علیکم. حافظ راحت خان صاحب بول رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راحت بھائی آپ کیسے ہیں بھائی؟ کس سرزمین کے اوپر آپ ہیں؟ اللہ نے آپ کو بھی بہت زیادہ مصروف کر رکھا ہے، بہت زیادہ بزی کر رکھا ہے. آپ اتنا اپنی لائف کے اندر بزی ہیں، قسم سے کال کی تو بات چھوڑو، میسج تک آپ نہیں کرتے ہیں، اور کرو تو صلاح 2 دن کے بعد جواب آتا ہے. یہ کیا ہے یار راحت بھائی ہیں؟ محمد کوثر، پہلے کی بہت یاد آ رہی ہے. پنکھے کی بہت یاد آ رہی ہے کیا بھائی؟ کوثر بھائی کیا لکھے ہیں؟ پنکھے کی بہت یاد آ رہی ہے بھائی، کون سے پنکھے کی بھائی؟ نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں، ذرا اس کو ایکسپلین کریے. عبد الرحمان صاحب بولے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاعرہ میڈیا کے ڈائریکٹر جناب مجیب خان صاحب، مشاعرہ میڈیا ممبئی، بھیج رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجیب بھائی یار آپ ہم کو بڑے کہہ رہے ہیں یار، یہ کون سی بات ہوئی؟ بڑے آپ ہیں، آپ ہم کو بڑے کہہ رہے ہیں. بڑے تو آپ ہیں، پورا انڈیا جانتا ہے کہ آپ بڑے ہیں. فیروز خان صاحب بول رہے ہیں ہیلو جی کیسے ہیں؟ مجیب بھائی آپ کیسے ہیں؟ محمد بلال صاحب کیا حال چال ہے بھائی؟ ڈاکٹر بلال صاحب ہیں شاید محمود آباد سے. اکرم رضا صاحب دیکھ رہے ہیں، کیسے ہیں اکرم بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاعرہ میڈیا سے اکرم رضا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ ڈی پی میں تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. کیا واقعی آپ خوبصورت ہو گئے اتنے ہیں یا فلٹر کی ہوئی فوٹو ہے؟ وضاحت نہیں کر سکتا پنکھے کی، تھوڑا سوچ کے اس پر کچھ فرمائیے. بھائی مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کوثر بھائی کون سی بات ہے، وہ تھوڑا سا آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج بھیج دیجیے، واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیجیے. بھائی میں آپ سے کچھ اور بات چل رہی تھی، شاید آپ نے پہچانا نہیں. مولی فرقان صاحب کے مدرسے کی بیٹی کے سلسلے میں جن سے بات چل رہی تھی سجاد بھائی. جی 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 انشاءاللہ میں وہ کام کر کے دوں گا. اصل میں کل میں نے بولا تھا کرنے کے لیے، لیکن بہت بزی ہو گیا تھا، تھوڑا سا پرسنل تھوڑا سا بزی ہو گیا تھا. انشاءاللہ میں آج کوشش کرتا ہوں، کچھ لکھتا ہوں، تھوڑا مزاج آج بنا ہے تو انشاءاللہ میں کرتا ہوں. محمد ساجد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد بھائی کیسے اللہ؟ اچھا اکرم بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ سجاد بھائی وہ نظم ذرا سناتے جو ڈولے میں ٹہلتے وقت ہو گئی تھی. اچھا بھائی اس کا بھائی اگر پوچھا جائے تو اس کے نظم تو میں نے خیر آپ نے تھوڑا سا عنوان مجھے راحت بھائی بتایا تھا، لیکن جو نظم میں نے لکھی تھی چلتے چلتے جو میں کہی تھی، اس نظم کا اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو آپ کے سر جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقطع میں نے آپ ہی کے نظر کیا ہے. وہ نظم پوری لکھنے کے بعد میں مقطع کا مالک آپ کو بنا دیا ہوں. تو اگر آپ سنا دیں میں آپ کو کال پہ جوڑ لیتا ہوں تو مزہ آ جائے گا بھائی. ابو ہریرہ صاحب عثمانی دیکھ رہے ہیں، کیسے ہیں ابو ہریرہ بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم بولے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام کرنے والا تھا، میرے سلام سے پہلے آپ نے سلام کر دیا. سہیل خان صاحب پستہ کیا لکھ رہے ہو بھائی؟ اچھا پستہ بادام کھانا چاہ رہے ہیں، آئیے لکھنؤ آئیے، موسٹ ویلکم ان لکھنؤ. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھلاتا ہوں. محمد عبید خان السلام بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبید بھائی؟ فرمان خان صاحب بولے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر کلام بول رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد رحمانی صاحب آپ کی طبیعت کیسی؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس ہوں، کوئی دقت والی بات نہیں، بس دعا کریے. قمر بھائی بول رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر بھائی کیسے ہیں آپ؟
فہد عباسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے لوگ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت دوستوں کی تعداد جڑ چکی ہے. جمیل شیخ مشاعرہ میڈیا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جمیل بھائی؟ آپ کا میسج دیکھتا ہوں یا آپ کی تصویر دیکھتا ہوں یا آپ کو دیکھتا ہوں تو بہت گہرے خیالات میں کھو جاتا ہوں. کیسے ہیں جمیل بھائی؟ محمد عبید خان بول رہے ہیں. بڑھیا جی. حماد بھائی میں آپ کو پہچان رہا ہوں. محمد حماد رحمانی صاحب میں آپ کو پہچانتا ہوں. میں دارالعلوم وقت میں جب پڑھتا تھا تو میں 7 نمبر میں رہتا تھا اور آپ 6 نمبر میں رہتے تھے. 6 نمبر والے بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے. ان میں سے سب سے زیادہ کوئی شرارتی تھا تو شاید آپ تھے, مجھے معلوم ہے. اور مجھے پتہ اس کے بدلے میں آپ مجھے کہیں گے میں شرارتی تھا, لیکن ایسا نہیں تھا بھائی. شرارتیں آپ کی تھوڑی سی خفیہ رہتی تھیں لیکن بدنامی ہم لوگوں کی ہوتی تھی. 7 نمبر والوں کی شرارتیں آپ لوگ کرتے تھے. محمد ریحک سامی گل کرنا وہ تو آپ لوگ کرتے ہی تھے بھائی. فہد عباسی صاحب چند اشعار سنا دیجیے. جی کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملا. ویسے تو دوستوں سے بات کریں بہت مزہ آ رہا ہے. مولانا واجد صاحب ماشاءاللہ جھارکھنڈ سے نقیب ملت نقیب بے بدل جناب حضرت مولانا واجد صاحب چترویدی دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ سلامت رہیں, دعائیں دے رہے ہیں آپ کی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ابھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی جھارکھنڈ کے پروگرام میں, باندھو چترو کے پروگرام میں. ماشاءاللہ اس پروگرام کے اندر بہت ہی کامیاب ترین آپ کی نظامت کے اندر پروگرام کامیاب ہوا. ماشاءاللہ وہاں بہت ڈھیر ساری پبلک تھی اور لوگوں نے بہت محبتوں سے آپ کے بھائی سجاد اعظم لکھیم پوری کو وہاں سنا اور تقریباً 1 گھنٹہ منیمم یا 1.25 گھنٹہ وہاں سنا آپ کی نظامت میں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اکرم رضا صاحب کچھ لکھ رہے ہیں. محمد سرتاج آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرتاج بھائی کو میرا سلام پیش کر دیجئے. فہد عباسی صاحب میں اشعار ہی سننے کے لیے جوائن کیا تھا ارے بھائی انشاءاللہ میں سناؤں گا. طیب لکھنوی صاحب بول رہے ہیں زندہ باد زندہ باد. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بھائی. یہ راحت بھائی وغیرہ جمیل بھائی وغیرہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اچھا عبید مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کت تڑکتا بھڑکتا سنا دیجئے. بھائی تڑکتا بھڑکتا انشاءاللہ اسٹیج کے اوپر میں سناؤں گا کسی دن, کیونکہ بھائی بات چیت کرنے میں جو مزہ آتا ہے نا اس میں مزہ نہیں آتا ہے. یہ چیز ہے. شاید بیک کیمرہ لگ گیا تھا. ہاں جی بولیے. محمد اقرار صاحب دیکھ رہے ہیں. کیسے ہیں؟ دل خیر آبادی صاحب بڑے بھائی کیسے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. اکمل ادیب صاحب دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیسے ہیں اکمل بھائی؟ مئو کی سرزمین سے بھائی. عید الفطر کی جو دوسری عید میری ہوئی تھی اکمل بھائی, جب میں آپ کو مئو میں ملا تھا, جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی پارک میں, وہ بھی سڈنلی ملاقات ہوئی تھی غیر اختیاری طور کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لیجئے وہ نعمتیں غیر مترقبہ تھی. آپ سے ملاقات ہو گئی تھی, بہت خوشی ہوئی تھی اکمل بھائی آپ سے مل کر کے. محمد حماد صاحب دکان میں منتظر ہیں سرتاج بھائی. بھائی کہاں سرتاج بھائی کی دکان ہے بھائی؟ سب انتظار کر رہے ہیں. ذیشان احمد صاحب بول رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں کچھ سنانے کے لیے لائیو نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے میرا موڈ بنا ہوا نہیں ہے. کیا سنائیں؟ کمرل بھائی میں سیتاپور میں ایک قصبہ ہے لہرپور, وہیں پہ ہوں ابھی فی الحال. اور کیسے ہیں خان سہیل صاحب کو سنا دیجئے گا. کیسے ہیں سہیل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بھائی پورنیہ تو بہار تو میں بہت آیا ہوں لیکن پورنیہ ہی نہیں گیا ہوں. باقی تمہارا پورا بہار الحمدللہ تقریباً گھوم چکا ہوں لیکن پورنیہ بھی نہیں گیا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ کی محنتیں اور آپ کی سربراہی رہی تو انشاءاللہ پورنیہ بھی آؤں گا, تب آپ سے ضرور ملاقات کروں گا کر کے. اور پورنیہ سننے میں آیا کہ پورنیہ جو ہے بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے. وہاں کے لوگ بہت اچھا سنتے ہیں, بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں.
خان سہیل صاحب لکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ محمد عبید خان لکھ رہے ہیں کہ سجاد بھائی نعت سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں چند شعر سنا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، ذیشان احمد، میں باندو چترو سے کافی زیادہ یہاں آپ کا فین فالوونگ ہے۔ جی الحمدللہ، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے، آپ جیسے مشفق لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ جی اب سہیل بھائی فرما رہے ہیں، جی بھائی ارشاد، میں نعت پاک کا مطلع حاضر خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سارے لوگوں کو پسند آئے گا۔ نہیں ہاشم عثمانی صاحب، میں آپ کے میسج نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، میں سارے میسج آپ کے پڑھ رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ حماد بھائی میں ضرور آؤں گا۔ آپ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب میں پروگرام کرائیں گے تو آپ کو ضرور مدعو کروں گا۔ جی انشاءاللہ میں بھی متمنی ہوں اور منتظر انشاءاللہ آؤں گا۔ زید بھائی جڑ چکے ہیں، میں حاضر خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہ تلوار لاکھ رکھ دو میرے سر کے سامنے، تلوار لاکھ رکھ دو میرے سر کے سامنے، تلوار لاکھ رکھ دو میرے سر کے سامنے، پھر بھی نہیں جھکوں گا ستم گر کے سامنے، دنیا کی سلطنت میرے قدموں میں ڈال دو، دنیا کی سلطنت میرے قدموں میں ڈال دو، یہ سر جھکے گا حکم پیمبر کے سامنے، یہ سر جھکے گا حکم پیمبر کے سامنے، اور سجاد میں کہاں کہاں نعت رسول پاک، سجاد میں کہاں کہاں نعت رسول پاک، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے۔ اور ایک اس کلام میں ایک شعر نیا ہوا تھا، بہت پڑھا ہوں اس کلام کو، کافی لوگوں نے سنا ہے، مجھے جلدی میں یاد نہیں آیا تو یہی یاد آیا تو میں سنا رہا ہوں۔ اس میں کا ایک شعر جو ہوا نیا وہ میں شعر سنا رہا ہوں کہ میدان کربلا کی زمین تر ترا گئی، 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 آئے حسین جس گھڑی لشکر کے سامنے، آئے حسین جس گھڑی لشکر کے سامنے۔ اور اس کلام میں ایک شعر اور نیا ہوا وہ سنا رہا ہوں کہ چہرے پہ اپنے داڑھیاں رکھ لو اے مومنو، چہروں پہ اپنے داڑھیاں رکھ لو اے مومنو، چہروں پہ اپنے داڑھیاں رکھ لو اے مومنو، چہروں پہ اپنے داڑھیاں رکھ لو اے مومنو، آنا پڑے گا شافع محشر کے سامنے، آنا پڑے گا شافع محشر کے سامنے، آنا پڑے گا شافع محشر کے سامنے۔ اور ایک جو ہے سہیل بھائی ایک مطلع ہوا ہے، بہت اچھا مطلع ہے، وہ مطلع میں سنا رہا ہوں آپ کو، اسی زمین کے اوپر ہے، تو یہ سمجھیے کہ حسن مطلع ہے، لیکن اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھیے آپ سارے لوگوں کو نظر کر رہا ہوں کہ میں گھر بنا لوں روزے اطہر کے سامنے، میں گھر بنا لوں روزے اطہر کے سامنے، میں گھر بنا لوں روزے اطہر کے سامنے،
میں گھر بنا لوں روزے اطہر کے سامنے، بے بس مگر ہوں اپنے مقدر کے سامنے، بے بس مگر ہوں اپنے مقدر کے سامنے، بے بس مگر ہوں اپنے مقدر کے سامنے۔ دوستوں آپ کی یہ گزارش تھی تو میں نے سنا دیا۔ دراصل میرا لہجہ جو ہے تو بہت لاؤڈ ہے، اگر میں کھل کے پڑھوں گا تو پورے محلے والے جگ جائیں گے۔ میں نے بہت آواز دبا کے پڑھا اور گھر کے بھی لوگ جگ جائیں گے۔ اور فی الحال میں نے پرانا کلام سنایا ہے، لیکن نیا کلام میں فری میں سنانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر نیا یہاں سے پہنچا دوں گا دوستوں تو مشاعروں میں پھر جو ہے جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سجاد وہی پرانا پڑھتا ہے۔ اچھا داڑھی والا شعر پھر سے پڑھ دیجئے، بہت عمدہ شعر ہاشم عثمانی صاحب فرما رہے۔ جی میں سنا رہا ہوں، حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ چہروں پہ اپنے داڑھیاں رکھ لو اے مومنو، 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 جانا پڑے گا شافعِ محشر کے سامنے، جانا پڑے گا شافعِ محشر کے سامنے۔ ایم ڈی عبید خان صاحب فرما رہے ہیں کہ نیو نعت پڑھ دیجئے بھائی۔ بھائی نئے کلام بہت زیادہ ہیں، نئے کلام بہت زیادہ ہیں، لیکن نئے کلام کو پڑھنے کے لیے بھائی ویسا ماحول ہونا چاہیے، پھر ہم لوگ ڈائز کے اوپر پڑھتے ہیں۔ خان سہیل صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نیا سنائیے، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ جی انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آپ پیمنٹ کر دیں گے۔ نیا آپ کو میں سناؤں گا انشاءاللہ، آپ چونک جائیں گے سن کر کے، ایسا کلام انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ کو سنانے والا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کریے۔ محمد لقمان صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، شکریہ بھائی، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ شمس عالم نظامی صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، شکریہ جزاک اللہ۔ جی بھائی انشاءاللہ میں سہیل بھائی جو ہے انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ کچھ نیا آئے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ اب ابھی تھوڑا سا گیپ ہوا ہے تو لکھنے کا موقع ملا الحمدللہ، بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، اور سب نیا کلام، نیا ترنم، نیا لہجہ، لیکن فیس بک کے ذریعے سے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کلام پرانا ہو کوئی۔ ماشاءاللہ محمد شاداب صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ رحمت علی صاحب بھائی کیسے ہیں بھائی، ٹھیک ہیں؟ اچھا کوئی حج پر جانے والوں پڑھ دیجیے بھائی، حج پہ جانے والوں کے میرے پاس بہت کلام ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا میرا مدینہ میری جان کلام جو ہے بہت فیمس ہے، تو وہ حج کے موقع سے ہی ہے میرا کلام، اور جو ہے میری آنکھوں کو کیا چاہیے، سامنے مغفرت چاہیے، وہ حج کے موقع سے ہے۔ ایک بار ان کی کر دے نظر، بس اتنی دعا ہے اے مولا، ہو جائے میرا طیبہ کا سفر، بس اتنی دعا ہے مولا، یہ بھی میرا حج کے موقع سے کلام ہے۔ اور نعت لکھتا رہا شاہ ابرار کی، یاد آتی رہی مجھ کو سرکار کی، یہ بھی حج کے موقع سے کلام ہے۔ تو الحمدللہ بہت ڈھیر سارے کلام لکھے جا چکے ہیں جو حج کے موقع سے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے سنا بھی ہوگا۔ تو مزمل دلکش صاحب ہمارے السلام علیکم، میری رائے ہے نیا کلام پروگرام میں ہی پڑھا کریے۔ جی بھائی یہ بالکل آپ حق فرما رہے ہیں، کیونکہ جب کلام لکھا جاتا ہے نا تو خونے جگر سے لکھا جاتا ہے، اور کافی وقت گزر جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعر کے اندر ایک مہینہ میں مطلب جو ہے پھنسے رہنا پڑتا ہے۔ ابھی میرے بھائی ایک دہلیہ کے انہوں نے مجھے کوشش کی ہے، مجھے تقریباً 2 مہینے سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سجاد بھائی ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کچھ لکھ دیجئے، لیکن دوستو فرصت نہیں ملی ان کے لیے لکھنے کی، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں ان کو لکھ کر کے ضرور دوں گا۔ تو تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مزاج نہیں بن پاتا ہے، جب بنتا ہے
تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، جب نہیں بنتا ہے تو پھنسے رہو، تو کلام جو ہوتا ہے تو بہت مشکل سے ہوتا ہے بھائی۔ اس کے بعد جب کوئی آسانی سے پڑھ دیتا ہے پروگراموں سے، ابھی یوٹیوب کے اندر بھی میں پڑھ دوں گا فیس بک کے اوپر، تو دوسرے دن بہت سے ایسے بیچارے نعت خواں ہیں جو مطلب انتظار میں رہتے ہیں کہ مل جائے کچھ پڑھنے کے لیے، تو پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں پھر ہم لوگوں کی محنتیں رائگاں ہو جاتی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا کلام ہے، لیکن اس کا خالق کوئی اور ہوتا ہے، داد کسی اور کو ملتی ہے۔ تو خاص کر ہم لوگ یوٹیوب اور اسٹیج کے ذریعے سے ہی ریلیز کرتے ہیں۔ محمد عبید خان صاحب بول رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی یہ صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں استاد ہاشم عثمانی صاحب، آپ استاد شاعر کے بڑے بیٹے کو، جی بے شک، آپ کے والد محترم صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے، عالم دین کے ساتھ ساتھ میں۔ نثار خان صاحب فرما رہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی جی دارالعلوم وقت سے دیکھ رہے ہیں۔ انعام الحق صاحب کیسے ہیں صوفی جی، آپ خیریت سے ہیں؟ بھائی آپ کو میں بہت پریشان کرتا تھا، میں دارالعلوم وقت کی جب لائبریری کے اندر گھستا تھا تو تقریباً ٹائم کتنا ہوا ہے، 11:42 ہوا ہے، میں 10 بجے لائبریری میں آتا تھا اور تقریباً 1 بجے یا 12:30 بجے یا 12 بجے میں آپ کو پریشان کر کے لائبریری سے سب سے لاسٹ میں نکلتا تھا، میں مطالعہ کرتا تھا بیٹھ کے۔ میری کچھ پسندیدہ اس میں کتابیں تھیں، جیسے 30 میں ہوشروبہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ڈھیر ساری کتابیں تھیں جن کا میں نے 2-2.5 سال 3 سال تک لگاتار مطالعہ کیا ہوں۔ یہ بتائیے کہ وہ کتابیں اب تک ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرانے نسخے میں تھیں اور بہت زیادہ مطلب بوسیدہ کتابیں تھیں، اور بہت زیادہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہارڈ، فارسی بھی تھی اردو بھی تھی، لیکن الحمدللہ اس کا مطالعہ ہم نے کیا ہے۔ تقریباً 7-8 جلدیں تھیں، آپ دیکھنا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے نہ گزری ہو، لیکن میں نے اس کو پورا پڑھا ہے الحمدللہ، وہ سب آج کام آ رہا ہے۔ محمد علی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، خیریت پہ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی مہمان نوازی، وہ بہار کا میرا تقریباً 15 دن کا ٹور، اور آپ کا دسترخوان اور آپ کا حجرہ اور آپ کا ساتھ اور آپ کی نظامت اور سجاد اعظم لکھیم پوری کی وہ دعوت، بہت یاد آتے ہیں آپ۔ محمد عبید خان صاحب، سجاد بھائی میں آپ نعت بہت سنتے ہیں، سجاد بھائی میں آپ نعت بہت سناتے ہیں۔ جی بھائی، آپ بہار سے لگ رہے ہیں ہم کو، یا لگ رہے ہیں جھارکھنڈ سے یا اڑیسہ سے یا بنگال سے۔ محمد عبید صاحب آپ بتا دیجئے کہاں سے ہیں۔ رحمت علی صاحب السلام علیکم، مہاراج نگر دھورارا۔ جی رحمت علی صاحب مہاراج نگر دھورارا سے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے گاؤں کے سرزمین سے، ہمارے گاؤں کے نزدیک پڑتا ہے گاؤں مہاراج نگر۔ ہاشم عثمانی صاحب اب لائیو آنا تو پہلے سے اطلاع کر دینا۔ جی بھائی ضرور، انشاءاللہ میں ہمیشہ لائیو جب آتا ہوں تو ایسے سڈنلی لائیو آتا ہوں، اصل میں کوئی پلان میرا ہوتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ پلان کے تحت آؤں گا، جب میں پیج پہ آؤں گا۔ اصل میں آئی ڈی سے آیا ہوں اور مجھے پیج کو اپنے پروموٹ کرنا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا پیج ہے سجاد اعظم لکھیم پوری آفیشیل، اس پیج کو بھی آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھائیے، کیونکہ اگر میں فیس بک کے فرینڈس ریکویسٹ دکھاتا ہوں تو تقریباً 2,500-3,000 ریکویسٹ ہیں، لیکن 5,000 میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں فرینڈس، تو میں کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں، اور اس میں بہت کئی بار چنا ہوں میں دوستوں کو، اس میں انفرینڈ کیا ہوں، اس کے بعد فرینڈ کیا ہوں۔ تو آپ لوگ اگر فیس بک پیج کو اگر میرے کر لیں گے تو مطلب آسانی کے ساتھ سارے لوگ ایڈ ہو جائیں گے جتنی ریکویسٹ پینڈنگ میں ہیں۔ امیر الحسن صاحب اسمارٹ بوائے، ماشاءاللہ امیر البھائی، آپ سے تو میں کم اسمارٹ ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت اسمارٹ ہیں۔ رحمت علی صاحب ویری گڈ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میری رائے ہے نیا کلام پروگرام میں ہی پڑھیے، پھر دوبارہ وہی ہاشم صاحب۔ لقمان دانش صاحب فرما رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں لقمان بھائی؟ لقمان بھائی میں کچھ کلام سنا چکا ہوں ابھی، تو انشاءاللہ اب کبھی نیکسٹ ٹائم پہ جب میں لائیو آؤں گا تو سناؤں گا۔ مولانا انور صاحب دیکھ رہے ہیں، کیسے ہیں انور بھائی؟ جی ہاشم عثمانی صاحب صحیح بات ہے، فرینڈ لسٹ ہماری فل ہے،
तकरीबन 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा पेंडिंग में रिक्वेस्ट हैं। तो मैं इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो जा कर के हमारे पेज को फॉलो कर लें, वहाँ से आसानी के साथ हम आपकी खिदमत कर सकेंगे। जी निसार भाई, मैं सुना चुका हूँ, तो बहरहाल बहुत कुछ हो गया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी है सज्जाद आज़म ऑफिशियल, तो आप लोग वहाँ जा कर के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। माशाल्लाह आप लोगों से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको नज़र बद से बचाए और सबको अल्लाह ताला खूब तरक्यात से नवाजे।